الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله تعالى رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. رواه ابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل بيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، آج اس مجلس میں ہمارا موضوع سخن ہے حضرت مہدی المنتظر، جو کہ محمد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اسلام میں ظہور مہدی کیا تعلیمات ہیں، پھر قادیانیت کی کیا موشگافیاں ہیں، اس باب میں تو اس کا کچھ تقابلی مطالعہ پیش کریں گے۔ جیسے کہ اس سے قبل ہم نے خروج دجال، اس بارے اسلام اور قادیانیت کے مابین ایک تقابلی مطالعہ مختصراً پیش کیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم اپنے عوام کے لیے یہ بھی پیش کریں گے کہ محمد ابن عبداللہ جو مہدی منتظر ہیں، ان کا نسب کیا ہے، ان کا لقب و کنیت کیا ہوگی، ان کی سیرت اور حلیہ مبارک کیا ہوگا، ان کی سیاسی قیادت، دور حکومت اور اس خلافت کے، ان کی خلافت کے منہاج النبوہ پر ہونے، اسی طرح کے امور کے ساتھ ساتھ ایک واضح ہم مقارنہ پیش کریں گے مہدی منتظر کے درمیان اور اس مرزا غلام احمد قادیانی کے درمیان، جس کے بیٹے نے اپنے باپ کی سیرت کو سیرت المہدی کے عنوان سے پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ قادیانیت کا مہدی 3 in 1 ہے۔ وہ مسیح موعود بھی ہے، وہ مثیل مسیح بھی ہے، وہ مہدی منتظر بھی ہے، اور مسیح ابن مریم بھی ہے۔ اور یہ مدعی نبوت اپنے ہر دعویٰ میں کس طرح کذاب اور دجال ثابت ہوتا ہے تاکہ اس کے اس شر سے انسانیت محفوظ رہ سکے۔ مگر میرے محترم سامعین و ناظرین، ان امور کو
پیش کرنے سے پہلے آج کی اس مجلس میں ہم انتہائی اہم امور پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے عوام و خواص اور ہمارے سامعین قادیانی حضرات ایک انتہائی اہم امر سے بھی مطلع ہو سکے، اور وہ یہ کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے راستے سے منحرف ہو کر اور سبیل المومنین کو ترک کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن حکیم کی آیت جو میں نے شروع میں پیش کی، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جو لوگ مومنین کے راستے کو چھوڑتے ہیں پھر ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھر گیا، اور اسے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اس عقدے کا حل کہ اس امت کے اندر اہل فتنہ، اہل الحاد، وہ قادیانی ہیں، غامدی ہیں، پرویزی ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ کیوں کر اپنے پیروکاروں کو دین کے باب میں فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ ہمارے عوام و خواص اس نقطے کو سمجھ سکیں جہاں سے ان کا انحراف ہوتا ہے۔ یہ امر انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے سامعین و ناظرین کے سامنے آج پیش کر سکیں۔ حق تعالی شانہ کا یہ فرمانا کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کے علاوہ کے راستے کو اختیار کرنے والے، یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے آیت قرآن حکیم کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کا ہر دور میں ایک راستہ متعین کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جیسے میں آج کل بتا رہا ہوں، روایت امت مسلمہ، تواتر کے اندر اس امت کے سامنے پورا دین منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ اس سبیل کو چھوڑنا اور ترک کرنا مسلمان امت کے لیے نقصان دہ نہیں، مگر ان منحرفین کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ ان کو سبیل جنت سے ہٹا کے سبیل جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ پھر اس امر کو جاننے سے، اس امر کی آگہی سے ہم مسلمان اپنے برادران کا بھی انہیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس نقطۂ آغاز کا پتہ چل جائے گا کہ فتنہ کہاں سے اٹھتا ہے۔ تو فتن فی الدین کے نام سے ہماری ایک کتاب ہے الدین النصیحہ، اس کے اندر ہم نے انہی امور کو بالتفصیل بتایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم، اس کی نصوص ہوں یا سنت خیر الانام احادیث نبویہ کی نصوص ہوں، ان دونوں نصوص کو پوری امت مسلمہ دین کی اساسی مرجع قرار دیتی ہے، مگر شرط صرف یہ ہے کہ اس کے فہم میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ان نصوص سے اس امت کے، اس خیر امت کے، خیر القرون کے لوگوں نے اور اس امت کے سلف نے کیا سمجھا ہے۔ تو کتاب و سنت کی وہ تشریح یا وہ فہم ہی صرف معتبر ہے جو سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے قرآن کریم کی نص آیت خاتم النبیین، اس سے سلف صالحین کیا سمجھے تھے، جیسے ہم نے سلسلہ وار اس کو بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں اس خیر امت کے سلف صالحین کے مابین
کیا روایت متواتر ہوتی رہی، حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں امت مسلمہ کا کیا عقیدہ ہے. یہ ایسا ایک ٹھوس ضابطہ ہے جو ہم اپنے لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. اب جو شخص اس سبیل المومنین سے انحراف کرے گا وہ اللہ اور رسول سے منحرف ہونے والا ہے، اور یہ شخص اس کا سفر ہدایت کی راہ پہ نہیں ہو رہا، اور اس کی منزل جنت نہیں جہنم ہے، جیسے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. تو آپ جن ضروری امور کو ہمارے آج کے اس موضوع سے پہلے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری توقع یہ ہے کہ ہمارے سامعین جو ہمارے مطلوبہ نتائج ہیں وہ ان کو اخذ کر سکیں، تو اس کے بارے میں ہماری عرض ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مصادر کتاب اور سنت، یہ دو اصلی مصادر ہیں. لیکن قرآن حکیم کی جو نصوص ہیں اور احادیث نبویہ کی جو نصوص ہیں ان کو ہم نے سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے. اور اب آگے چلیں تو جس طرح قرآن حکیم مسلمان امت کے لیے حجت ہے، اسی طرح اگر کوئی امر قرآن میں ہم نہیں پاتے تو حدیث رسول مقبول وہ بھی مسلمان امت کے لیے حجت ہے. اور انہی دو پہ مسلمان امت کس مسئلے میں اجماع کرے گی تو وہ بھی انہی کی روشنی میں ہوگا. یہ نقطہ بھی یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ امت کے بہت سے جاہل لوگ اجماع کر لیں کہ جی قادیانی بھی مسلمان ہے، احمدی بھی مسلمان ہے، یا جناب علی گدھا بھی حلال ہے. یہ ایسی کوئی شکل نہیں، ایسی کوئی صورت نہیں. تو اجماع کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا. اب پوری امت مسلمہ نے اس دور میں اس امر پہ اجماع کیا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے متبعین دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور یہ اجماع ان کا اس دور میں جو ہوا ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں ہوا ہے، دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں ہوا ہے. اور پھر جو امور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں نہیں ملتے ان پہ امت قیاس کرتی ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ آپ یہ یاد رکھیں کہ اس امت مسلمہ کی روایت یہ رہی ہے کہ کتاب، سنت اور امت المسلمہ کے اہل علم کا اجماع، اور جو مسائل قیامت تک نئے آتے رہیں گے ان میں اس کی نظائر کو تلاش کرنا، ان کی مثالیں تلاش کرنا، ان جیسی نصوص کو تلاش کرنا. تو یہ سب سے پہلا نقطہ ہے جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کیوں کہ آج کا موضوع حضرت مہدی کا انکار، غامدی صاحب، مرزا غلام احمد قادیانی تو نہیں میں کہتا، مگر پرویز صاحب یا کوئی دیگر جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو ذکر نہیں. تو یہ سب سے پہلا وہ مقام ہے مغالطے کا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ اللہ کے بندو، یہ تو حضور نے حدیث میں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہوگا جم کے آرام سے اپنے صوفے پہ، اور کہے گا کہ یہ بات چونکہ کتاب میں نہیں آئی اس لیے ہم اسے نہیں مانتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ بھی امت کے سامنے شریعت کو پیش کرنے والے ہیں. تو یہ پہلا عقدہ یہ یاد رکھیں کہ ہم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سن کر اس کی بات سے متاثر نہ ہوں کہ جی یہ مہدی کا عقیدہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے پہلے خوشخبری دے دی. اس لیے اہل علم کا یہ فرض ہے کہ مسلمان عوام کو یہ مسئلہ بھی سمجھائیں جسے میں آج بیان کر رہا ہوں. اب آپ دیکھ لیں، آپ نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہوں گے. اللہ جب توفیق دے گا، اللہ حج کرنے والے ہوں
تو نماز فجر ہے سب سے چھوٹی نماز، 2 فرض ہیں اس کے، پورے قرآن میں ان کا ذکر نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے بتاتی، پھر کیسے انہیں ادا کرنا ہے؟ تو یہ امت کی تواتر سے روایت ہے کہ ہمیں یوں نماز پڑھنی ہے۔ بس یہ بنیادی چیز ہمیں اپنے برادران کو سلجھانی ہے، سمجھانی ہے اور بار بار اسے بیان کرنا ہے، تاکہ حجیت سنت بھی آپ کے سامنے ہمیشہ رہے۔ اب ایک دوسرا امر جو میں نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بھی آپ کو مطلع کروں، میں اس لیے اس موضوع کو آج بیان کر رہا ہوں کہ اس کا گہرا تعلق ہے ہمارے آج کے موضوع سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس امت کی علمی تاریخ کیا ہے، اسے بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اب وہ یوں ہے، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ رہا، پھر مصاحف میں لکھا گیا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کی تاریخ آپ سبھی جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ تم کیسے وہ کام کرتے ہو جو رسول اللہ نے نہیں کیا، کئی موقعوں پہ۔ تو پھر بعد میں فوراً لگے کہ مجھے بھی اللہ نے وہ شرع صدر کر دیا، جن میں سے ایک مسئلہ منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا تھا، پھر اس کے بعد قرآن حکیم کے جمع کرنے کا بھی مسئلہ تھا انہی میں سے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کا زمانہ جب آیا تو کئی مصاحف کئی ملکوں میں چلے گئے، مگر قرآن سینوں میں محفوظ تھا۔ دوسری بات، احادیث نبویہ جو ہیں وہ بھی سینوں میں محفوظ رہیں، ایک دور تک لکھنا ہی نہیں انہیں گیا۔ یہ تاریخ امت ہے علمی، تاکہ کوئی شخص کل کو گمراہ نہ کرے۔ میں آپ کو گمراہی اور فتنوں کے دروازوں کی آگہی دے رہا ہوں آج۔ اور جی سنت تو بہت سالوں بعد رکھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں خود 1968 میں جب پڑھتا تھا جامعہ اشرفیہ میں، تو میں پرویز، غلام احمد پرویز جو پرویزی مذہب کا بانی ہے، اس کے درس میں خود گیا، اور اس نے کیا کہا، یہ بات توجہ سے سنیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غلام احمد پرویز منکر حدیث ہے، بھلا میں منکر حدیث کیسے ہو سکتا ہوں؟ حدیث بھی ہمارے رسول اللہ کی زبان سے نکلی جس سے قرآن نکلا۔ اب آپ دیکھیں یہ جملہ کس قدر خبث پہ مبنی ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جسے رسول اللہ نے تلاوت فرما کے سنایا، اور حدیث وہ بھی وہی ہے، لیکن اسے رسول اللہ نے خود بیان فرمایا اپنی زبان سے، فرق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اگلی بات، دوسری بات، اس سے بڑا فتنہ، میں تو بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی ابن ماجہ ان کا منکر ہوں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے یہاں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو 250 سال 200 سال اس سے کم و بیش مدت میں آنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ ہے رسول اللہ کی حدیث، حالانکہ بات یہ دجل کی ہے۔ یہ ہے دجل جو اہل الحاد کرتے ہیں، مرزا صاحب بھی دجل کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی دجل کرتے ہیں، اور دجل کی بھی ایک پرانی تاریخ ہے، اور اللہ نے قرآن حکیم میں کئی سینکڑوں برس پہلے فرما دیا تھا کہ لوگ الحاد کریں گے، منکر نہیں ہوں گے، مگر اللہ کی آیات کو ان کے اصل مراد سے ہٹا کر پیش کریں گے۔ یہ ہے اصل فتنے کا دروازہ جسے ہم بند کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کا یہ کہنا کہ میں حدیث کا تو منکر نہیں ہوں، وہ بھی رسول اللہ کی زبان سے نکلی، یہ بھی فتنہ ہے، دجل ہے۔ واقعی قرآن رسول اللہ کی زبان سے نکلا، مگر وہ وحی مطلوب ہے، اللہ نے آپ کو جیسے سکھایا اسی طرح آپ نے پڑھا، یہ ہے وحی مطلوب،
ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ نے اتار کے جمع فرمایا اور آپ کی زبان پہ جاری فرمایا۔ حدیث رسول بھی وہی ہے مگر غیر مطلوب۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے جس طرح، اب حدیث اس طرح نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے وہ الفاظ ہیں مگر قرآن اللہ پاک کے الفاظ ہیں، یہ فرق ہے بنیادی۔ پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ 200-250 سال بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کی بات حدیث سے نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کتابت پہلے ہوئی مگر وہ بھی سینوں میں محفوظ۔ اگر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کے لکھنے کے تمام ذرائع ختم ہو جائیں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، سینوں میں محفوظ ہے۔ احادیث رسول مقبول ایک عرصے تک سینوں میں محفوظ رہیں۔ عمر بن عبدالعزیز، اسے کیوں کہتے ہیں پہلی صدی کا مجدد، قادیانی بھی مانتے ہیں، ہم بھی اسے مجدد مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب جملہ حفاظ حدیث کو جمع کر کے احادیث رسول کی تدوین کی جائے۔ اب یہ بات یاد رکھیں آپ۔ اب تیسری بات آگے یہ سنیں، امت کی علمی تاریخ کیا ہے۔ جب یہ محدثین کا دور آیا جنہوں نے احادیث رسول کو جمع کیا تو اس کے بعد پھر تدوین، تالیف اور تخصص کا دور شروع ہوا، اسپیشلائزیشن۔ وہ کیا کہ اسلام کے جو شرعی احکام ہیں 4 قسم کے، یہ نقطہ یاد رکھیں اور میری آج کی بات کو کئی بار سنیں۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی قسم کے احکام ہیں عقائد کے، ایمانیات یا اصول دین جنہیں آپ کہیں۔ دوسری قسم ہے احکام کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تیسری قسم ہے احکام کی معاملات، بیع و شراء، خریدنا فروخت کرنا۔ چوتھی قسم ہے اخلاقیات، انسان کو اعلیٰ اخلاق، اچھے اوصاف، محبوب ترین خصائل کیسے اختیار کرنے چاہیے۔ تو یہ 4 قسم کے احکام ہیں۔ اب آپ آ جائیں جو میں اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ یہ تمام کے تمام احکام، ان کا اصل مصدر 2 چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ مگر جب تخصص کا دور آیا تو کیا ہوا، توجہ سے سنیے، کہ علماء توحید نے عقائد کو جمع کیا، صرف ان کا خاص موضوع رہا عقائد، جسے ہم علم توحید کہتے ہیں۔ عرب ملکوں میں علم توحید، بر صغیر میں علم عقائد۔ جیسے کہ فقہ اکبر، اب آپ دیکھیں فقہ اصغر ایک علیحدہ چیز ہے جو ابھی میں آؤں گا، اور فقہ اکبر سب سے بڑی فقہ یہ ہے کہ مسلمان امت کے انہیں عقائد سے آگہی ہو، ایمانیات سے آگاہی ہو ان کی، جیسے ایمان باللہ، بالرسل، کتب، رسل، آخرت، قدر، یہ ساری چیزیں۔ اب اس موضوع خاص کو علماء توحید نے لیا، جسے عربی میں توحید کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں علماء عقائد۔ جیسے ہم نے فقہ اکبر کی بات کی تو اس کے اندر نماز و روزے کے مسائل نہیں، ایمانیات کا ذکر ہے۔ دوسری بات، عقائد چونکہ مختصر ہوتے ہیں تو ان کی کتابیں بھی مختصر، جیسے عقیدہ طحاویہ چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، باریک لکھا جائے تو 1-2 صفحے پہ ہی آ جائے، پورے کے پورے عقائد، ایمانیات مختصر۔ اسی طرح لمعۃ الاعتقاد ہے مقدسی، یعنی جتنی کتابیں عقائد پہ لکھی گئیں انہیں کہتے ہیں علم التوحید، کیونکہ اس میں سب سے اہم موضوع توحید باری تعالیٰ ہوتی ہے، پہلا موضوع۔ یاد رکھیں، یہ بھی ایک نیا میں آپ کو دے رہا ہوں علمی نقطہ۔ توحید کی کتابوں میں صرف 4 چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں یہ میں کسی اور مجلس میں ذکر کروں گا۔ ایک تو اللہ کی توحید کے بارے میں، دوسرا حضرات صحابہ کے بارے میں، تیسرا ائمہ مجتہدین کے بارے میں،
اور چوتھا علماء اسلام کے بارے میں۔ عجیب چیزیں ہیں یہ کیوں ہے ایسے، اس کو میں کسی خاص مجلس میں بیان کروں گا، لیکن آپ بات یاد رکھیں کہ جب اس امت کے علمی تاریخ کو اور سیرت کو پڑھیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے جو 4 قسم کے احکام ہیں ان کو 3 قسم کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ایمانیات کو علم التوحید میں یا علم العقائد میں، دوسری بات عبادات اور معاملات، لمبی زندگی ہے انسانوں کی اور زندگی کے مسائل ہیں بہت زیادہ، نماز، اس کے مسائل، طہارت، روزہ، حج، بہت لمبے، تو یہ ہے عبادات اور معاملات۔ یہ دونوں باتیں فقہ میں ذکر ہوتی ہیں۔ پہلی بات ایمانیات علم التوحید میں، دوسری بات عبادات و معاملات فقہ میں، تیسری بات اخلاقیات، اخلاق کے مسائل جن کو کتب سلوک میں ذکر کیا جاتا ہے، کتب یوں سمجھیں تصوف میں یا تزکیہ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات اب میں نے اس لیے تمہید باندھی ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سیرت مہدی کے پیروکار لوگ جو ہیں وہ کہاں انحراف کرتے ہیں، قادیانی اور غامدی صاحب، پرویز صاحب، اور اس کا معالجہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ تو حضرت مہدی کا موضوع کہاں بیان ہوگا، آپ ذرا سوچیں۔ مہدی منتظر یہ کس قبیل سے ہے، یہ ہے اصل پہلا نقطہ جسے ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو سہولت کے لیے بتا دیتا ہوں، جب ہم رفع عیسیٰ اور نزول عیسیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس کو فقہ کی کتابوں میں ہم تلاش کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس مسئلے کو ہم اخلاقیات کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، غزالی کی احیاء العلوم میں یا اور دیگر کتابیں؟ نہیں۔ نہ فقہ کی کتابوں میں، فقہ میں کیا ہوتے ہیں عبادات و معاملات، اور نہ ہی ہم اسے اخلاقیات میں تلاش کرتے ہیں، بلکہ علم التوحید کی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے۔ یعنی عقائد کے مسائل، انہیں ہم نظری احکام بھی کہتے ہیں، جن کو ماننا ضروری ہے، جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، تو اس کا موضوع علم العقائد ہے، اس کا موضوع علم التوحید کی کتابیں ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد میں اتنی بات بتا دوں کہ اب آپ دیکھیں کہ مہدی کو ہم کہاں تلاش کریں گے، یہ یاد رکھیں۔ تو مہدی کا ذکر احادیث میں جو آیا ہے تو اس کو اسلام کی علمی تاریخ میں تدوین کے اندر کس موضوع کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ تو اب اتنی بات یاد رکھیں کہ مہدی کا ذکر عقائد کی کتابوں میں ہے، حدیث میں تو ہے ہی۔ یہ بات غامدی کا کہنا کہ قرآن میں نہیں ہے، یہ انتہائی بھودی بات ہے، یہ اسلام سے ناواقفیت کی بات ہے، یہ امت کے اندر انحراف پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہے کہاں؟ احادیث کے اندر تو ہے ہی، لیکن تدوین جب ہو گئی کیا کہ عبادات و معاملات فقہ کی کتابوں میں آئیں گے، اخلاقیات وہی قرآن و سنت سے، یہ تزکیہ اور سلوک کی کتابوں میں آئیں گے، تو جو ماننے والی چیزیں ہیں وہ کہاں آئیں گی؟ علم التوحید کی کتابوں میں، یعنی عقائد کی کتابوں میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مہدی کے بارے میں مفسرین کیا ذکر کرتے ہیں، یعنی علماء اسلام کہاں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آج میں عقدہ آپ پہ کھولنے کے بعد آج کی مجلس کو ختم کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے فتنوں کا علاج کیسے کرنا ہے اور فتنے کے پنپنے کی جگہ کو سمجھنا ہے کہ یہاں کہاں سے فتنہ اٹھ رہا ہے۔ تو یہ فتنہ یہاں سے اٹھتا ہے کہ جی قرآن میں نہیں چیزیں۔ قادیانی آپ کو پتہ ہے بار بار آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ بتاؤ کہ قرآن میں آئے آسمان کا نام، قرآن میں آئے جسم کا نام، قرآن میں یہ آئے،
اس پہ ہم ان کے جوابات دے چکے ہیں، لیکن آج کے موضوع کو سمجھنا انتہائی ضروری، اور قادیانی یا دیگر اہل الحاد کی گمراہی کی وجہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اسے نہیں سمجھیں گے تو اس امت میں انحراف بڑھتا چلا جائے گا۔ میں 2-3 سال پہلے اسلام آباد میں گولڑا شریف میں ختم نبوت کانفرنس میں گیا تھا، تو جب میں نے دیکھا الحمدللہ وہاں تمام مسلمان اہل سنت کے تمام گروہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب موجود ہیں کانفرنس میں، تو میں نے وہاں انہیں اپنے بیان میں چند منٹ میں یہ بات بتائی کہ آپ کے ملک میں ایک فتنہ پنپ رہا ہے، اور وہ فتنہ وہی ہے کہ سلف صالحین کے علم کو چھوڑ دو۔ سلف صالحین نے جو یہ علمی تاریخ پیش کی ہے امت کو، اس کو چھوڑ دو، سلف صالحین کا فہم چھوڑ دو، اور وہ فتنہ ہے غامدی۔ تو میں نے حضرات شرکاء سے عرض کی کہ اگر آپ اس فتنے کی جڑ کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیوں پنپ رہا ہے، اور اس کا اس وقت جواب تیار نہیں کریں گے، اور اپنے خطاب کو آپ پبلک کے مزاج کے مطابق نہیں بنائیں گے، یہ سمجھ کر کہ ہمیں کس طرح ان فتنوں کا معالجہ کرنا ہے، تو 10 سال بعد یہ فتنہ اس قدر طاقتور ہو جائے گا کہ آپ کے لیے اس کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے ان موضوعات کو سب کو آپ کے سامنے پیش کیا، یا اس مقدمے کو تمہید کے طور پر پیش کیا، جو میرے نزدیک نفس مسئلہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت مہدی، اس کا ذکر کہاں ہوا؟ میں مختصر سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ذکر علماء نے کہاں کیا۔ احادیث کی بات بھی ہم بعد میں پیش کریں گے، لیکن ان موضوعات کو ہمیں تلاش کہاں کرنا چاہیے؟ ان موضوعات کا موضوع عقائد کی کتابیں ہیں۔ تو حضرت مہدی، ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ، جیسے کہ احادیث میں آ گیا کہ اسمہ یواطئ اسمی، اللہ اکبر۔ اب اس کا نسب بھی آ گیا، پھر اس کے ظہور کی جگہ کہاں ہوگی، مولد کہاں ہوگا، مولد مدینہ بتایا، بیعت کی جگہ مکہ فرمائی، یہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا جناب رسول اللہ نے کہ ان کے دور میں جب لوگ ان کی بیعت کریں گے، کہاں؟ ملتزم اور مقام کے درمیان۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے؟ ہندوستان میں ہے؟ نہیں، یہ مکے میں ہے۔ ملتزم اور مقام مکے میں ہے۔ تو سیرت المہدی لکھنے والے کو شرم کرنی چاہیے تھی کہ اگر وہ یہ کہتا یہ سیرت ہے میرے بابا کی، تو بات صحیح تھی، مگر امت کو کیوں گمراہ کیا سیرت المہدی کے نام سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مولد مدینے میں ہوگا، اور ان پہ بیعت ان کے ہاتھ پر مکہ معظمہ میں ہوگی۔ کہاں؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے، وہ ہے ملتزم، جہاں پہ حضور دعائیں فرماتے رہے، اور آپ نے فرمایا ہونا تسکب العبرات، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہاں دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ اور آج بھی مسلمانوں کا یہی شیوہ ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان امت، اس کے عقائد، اس کی روایت تسلسل اور تواتر سے امت میں آ رہی ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اس تواتر سے ہٹنے کا دعویٰ کرتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ گمراہ ہے اور گمراہی کا امام ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان کی بیعت اس مقام پہ ہوگی۔ مرزا صاحب تو وہاں گئے نہیں۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ اعلان ہوگا ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یہ آواز سنائی دے گی لوگوں کو۔ تو اب میں
اس بات کو نہیں بیان کروں گا آج کہ مرزا صاحب اور مہدی میں کیا فرق ہے. مستقل میرا خیال ہے اس پہ 1 یا 2 مجلسیں ہم کریں گے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. آج کی مجلس سے میری غرض صرف یہ تھی کہ گمراہی کے امام کہاں سے وار کرتے ہیں امت پہ، پہلی بات یہ. دوسری بات، اسلامی امت کی علمی تاریخ کیا ہے. تیسری بات یہ کہ امت مسلمہ میں جو شریعت کے معروف احکام ہیں 4 قسم کے، ان کو کہاں کہاں امت کے ائمہ نے مرتب و مدون کر دیا ہے. تو جتنی باتیں ماننے والی ہیں وہ کتابیں کہاں ملیں گی، وہ باتیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ کتاب و سنت سے جو نچوڑ نکالا ہوا ہے. علمی تاریخ امت کی یہ ہے کہ وہ عقائد کی کتابوں میں ہیں. چونکہ عقائد تھوڑے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. یہ بھی ایک سوال ہے. میں کسی مجلس میں تھا انگلینڈ میں، تو وہاں کچھ علماء کی تربیت کا دورہ تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عقائد کی کتابیں چھوٹی کیوں ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، 4 صفحے، 5 صفحے، 6 صفحے، 10-20 صفحے، اگر شرح ہو تو 100-200 صفحہ. اور فقہ کی کتابیں کیوں بڑی ہوتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں، عبادات کے جتنے مسائل ہیں یا معاملات کے، ان کی بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے موضوعات بڑے ہوتے ہیں. عبادات میں نماز اور اس کے مقدمات، روزہ اور اس کے احکام، حج اور اس کے طریقے، یہ ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں تو لمبا موضوع ہوتا ہے. اسی طرح معاملات ہوتا ہے، اس میں بیع ہوتی ہے، شرع ہوتی ہے، ربا کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، اپنی بیع کو سنت کے مطابق کیسے. تو یہ ساری کتابیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، مگر عقائد کی چھوٹی چھوٹی. یہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں. تو یہ وہاں میں نے سوال کیا ان سے، تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ اس لیے کہ ایمانیت ہیں ہی تھوڑے سے، اور ان تھوڑوں سو میں یہ اگلا نقطہ بھی یاد رکھیں، پوری امت مجتمع ہے، پوری امت میں اتفاق ہے، پوری امت انہی عقائد پہ قائم ہے الحمدللہ. امت کے حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توحید پہ اور محمد الرسول اللہ اور اس کے رسولوں کی رسالت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں. بلکہ آخرت کی جتنی علامات ہیں ان میں سے مہدی بھی ہیں، ان میں سے عیسیٰ کا نزول بھی ہے، سب امت ان کو مانتی ہے. یہ فرق ہے. اور پھر تقدیر پہ یہ فرق ہے کہ ایمانیات چند چیزوں کا نام ہے، اور پوری امت اللہ کے فضل سے آج تک رسول اللہ کے زمانے سے لے کے آج تک متفق ہے. میں علماء کرام کی بھی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور اپنے آپ کو سنبھلیں اور اپنے خطاب کو درست فرمائیں اور امت کو متحد کرنے کی فکر کریں. یہ آج میں نے خصوصی طور پر اس کو اس لیے ذکر کیا ہے. اور قادیانی جو کہتے ہیں کہ یہ 72 فرقے، 73 فرقے، 100 فرقے، یاد رکھیں امت مسلمہ اس کا ایک ہی فرقہ ہے، فرقہ ناجیہ. اور وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں ہوں اور میرے صحابہ. سارے مسلمان، اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب یہ مانتے ہیں. اس دھوکے میں بھی آپ نہ آئیں. میں اس لیے آج کی سٹریم میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء بھی اس دھوکے میں بچیں ان سے، اور عوام بھی اس دھوکے سے بچیں. یہ سارا کا سارا دجل ہے قادیانیت کا. اب آپ دیکھیں ایمانیات کی کتابیں ہماری، جن کو ماننے سے بندہ مومن ہوتا ہے اور انکار سے نکل جاتا ہے، وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ 2-3 صفحے پہ سارا کچھ آ جاتا ہے. یہ بھی نقطہ یاد رکھیں. الحمدللہ امت مسلمہ جملہ ایمانیات کو مانتی ہے. یہ قادیانی ایمان بالرسل کے منکر ہیں. جب انہوں نے آخری نبی یؤمنون بما انزل الیک، آپ اور آپ سے پہلوں، انہوں نے بعد والوں کو نبی بنا دیا تو یہ ایمان بالرسل کے دائرے سے نکل گئے. مختصراً سمجھا کریں ان باتوں کو. جب انہوں نے قیامت کی ان نشانیوں کا انکار کیا، نزول مسیح کا انکار کیا، رفع مسیح کا انکار کیا،
تو اشراط الساعہ، دجال کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، آج مہدی کے بارے میں ہم نے سٹارٹ لیا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پہ آگے بھی بات ہوگی۔ تو ان جملہ ایمانیات کو بیان کرنے کے لیے چند صفحے چاہیے، یاد رکھیں آپ۔ تو یہ دھوکہ بھی نہ دے قادیانیت کہ مسلمان متفرق ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان امت کو متحد سمجھتے ہیں ایمانیات میں، اور سمجھنے کے لیے راستہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے مسلمان امت کو متحد کرنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہدی، اس کا ذکر کہاں ملے گا؟ قرآن و حدیث کی نصوص ایک طرف، اور اگر کسی مسئلے کا قرآن میں ذکر نہیں اور حدیث میں ہے، یہ بھی توجہ سے سنیں، تو حدیث رسول بھی حجت ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر وہ چیز ہم نے آپ کو بتا دی کہ رسول اللہ نے اس وقت خبر دے دی تھی کہ لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن میں آئے تو مانیں گے، نہیں ہے تو نہیں مانیں گے۔ ان کو رسول اللہ نے خود جواب دیا کہ اللہ کا رسول وہ بھی حلال و حرام کرتا ہے، وہ بھی مسائل شریعت کو بیان کرتا ہے امت کے سامنے، یقین وہ اللہ کے وحی سے۔ تو حضرت مہدی اور نزول عیسیٰ اور دجال اور دیگر اشراط ساعہ کا ذکر کہاں ملے گا؟ عقائد کی کتابوں میں۔ اب آپ یہ دیکھیں، عقیدہ سفارینیہ، یہ عقائد کی ایک کتاب ہے مسلمانوں کی، تو اس میں یہ ذکر ہے، اللہ اکبر، کہ حضرت مہدی، ان کی خلافت پوری دنیا میں قائم ہوگی، اور ان کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور جمہور علماء امت کے ہاں حضرت مہدی وہ ایک خلیفہ ہوں گے، اور حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ پھر آگے اجماع اور حدیث صحیحہ کی بات ہے، جو ہم چاہیں گے کہ بعد میں آپ کو بتایا جائے۔ بہت سی چیزیں اس پہ ہم انشاءاللہ آسان چیزیں بھی بتائیں گے، لیکن یہ ایک اصولی ضابطہ یا انحراف کے مقام پر آپ کو مطلع کرنا یہ ضروری تھا۔ اور وہ کیا کہ ہماری جو شریعت اسلامیہ ہے، اس کے جملہ احکام 4 طرح کے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اب ان 4 چیزوں کو ہم نے کتاب و سنت کے علاوہ کہاں سے لینا ہے؟ مرتب طور پر، مدون طور پر ہے، سارے کے سارے کی مرجعیت کتاب و سنت۔ تو عقائد کی چیزیں جو ہیں وہ ہم لیں گے علم التوحید سے، اور عبادات و معاملات کی چیزیں فقہ کی کتابوں سے، اور اخلاق کی کتاب، سلوک کی کتابوں سے۔ یہ نقطہ آپ میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو حضرت مہدی جو ہیں، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن کو ماننا ضروری ہے۔ تو ان کا ذکر کہاں آئے گا؟ توحید کی کتابوں میں یا عقائد کی کتابوں میں۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں ایک اہم امر، جسے مقدمہ کے طور پہ ہم نے آپ کو بیان کیا، اسے ہم اس مسئلے سے بھی کہ مہدی کا لقب کیا ہوگا، مہدی کا نسب کیا ہوگا، کہاں آئیں گے، کہاں جائیں گے، اور کیسے ان کی خلافت ہوگی، اس سے بھی زیادہ ضروری ہم اسے سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بطور مقدمہ آپ کے سامنے اس ضروری امر کو پیش کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہمارے سامعین اس کو سمجھیں، اور ہمارے داعی حضرات، علماء حضرات بھی اس امر کو بیان کیا کریں، اور ہماری سٹریم کے جو ساتھی ہیں وہ بھی اس بیان کو 2-3 دفعہ سمجھ کر اس کا خلاصہ ایک صفحے پہ لکھیں، تاکہ وہ کل کو ان اہل الحاد کو جواب مسکت، خاموش کرنے والا جواب مقنع، کہ وہ دوبارہ آپ سے نہ پوچھیں، ایسا جواب دے سکیں۔ تو آج کی مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ
اگر اللہ نے چاہا تو ایک مجلس میں یا 2 مجلسوں میں ہم حضرت مہدی المنتظر کے بارے میں جو ان کے اوصاف، جو ان کی خلافت کا دور حکومت اور ان سب چیزوں کو ذکر کریں گے، اور ساتھ ہی وہ دلائل بھی دیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہرگز 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 مہدی منتظر نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔